میں ہوں امداد سمرو۔ عمران خان نے جہاد ڈکلیئر کر دیا ہے اور وفاقی حکومت نے عمران خان کو فتنہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ کل کا دن پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم، انتہائی حساس ہے۔ مار دھاڑ ہو سکتی ہے، فساد برپا ہو سکتا ہے، انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے وفاقی حکومت نے دارالحکومت اسلام آباد کی طرف جانے والے سارے راستے بند کر دیے ہیں، تمام بس اڈے بند کر دیے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ پشاور سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی روک سکتا ہے تو روک کر دکھائے۔ مگر ساتھ ہی عمران خان صاحب حوصلے ہار کر فوج کو مدد کے لیے بھی پکار رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فوج کو وفاقی حکومت ذمہ داری دینے جا رہی ہے، یہ بھی فیصلہ ہوا ہے، لیکن عمران خان دوسری طرف فوج کو ڈرا بھی رہے ہیں، دھمکا بھی رہے ہیں، اور ترلے منتیں بھی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا بھی فیصلہ ہوگا، ججمنٹ ہوگی آپ کے لیے بھی، قوم ججمنٹ دے گی۔ تو اس سارے معاملے پر جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے لانگ مارچ کرنا تھا، لانگ مارچ نہیں کیا، لانگ مارچ فارغ ہو گیا عمران خان صاحب کا، انہوں نے فارغ کیا، میں نے نہیں کیا، خود ہی کر دیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے 20 مئی کو جو ملتان میں جلسہ کیا تھا، ملتان میں جلسے میں انہوں نے اعلان کرنا تھا لانگ مارچ کا، نہیں کیا۔ پھر پشاور بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم جی پشاور سے اسلام آباد کی طرف جائیں گے جلوس لے کر، لانگ مارچ لے کر، پھر کہا گیا قافلہ لے کر۔ تو آج عمران خان صاحب نے قافلہ لے کر پشاور آنے کا فیصلہ، پشاور سے اسلام آباد آنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن جو وفاقی اتحادی حکومت ہے اور جو پنجاب حکومت ہے، انہوں نے عمران خان کے لیے جو فیصلے کیے ہیں اس پر عمل درآمد شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ جو کچھ پنجاب میں جو کچھ رات سے چل رہا ہے، اور خاص طور پر لاہور میں جو کچھ ہوا، جس طرح ایک سپاہی کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، وہ عمران خان صاحب کے انقلاب کے لیے کہا جا رہا تھا نا شیخ رشید صاحب کی طرف سے کہ اس میں خون شامل ہوگا، خون ہی ہو جائے گا انقلاب، تو خون تو شامل ہو گیا ہے۔ یہ خون عمران خان کے حق میں جا رہا ہے، عمران خان کی انقلاب کی آبیاری ہوگا، یا پھر جو حکومت عمران خان کو فتنہ قرار دے رہی ہے، اس فتنے کو روکنے کے لیے یہ خون کی قربانی جو ہے یہ حکومت کے حق میں جائے گی۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے، میں کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، میں وہ جو آج مناظر دیکھے میں نے ٹی وی پر، حمزہ شہباز جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے آج کمال احمد سپاہی جو کل ماڈل ٹاؤن میں شہید کر دیے گئے، اپنی ڈیوٹی انجام دینے گئے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے کوئی ریٹائرڈ میجر ہیں ساجد یا ساجد نام ہے، سجاد نام ہے ان کا، تو ان کے گھر پر انہوں نے چھاپا مارا، اپنی حکومت کی پالیسی کے مطابق، اپنے اعلیٰ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں پولیس کی، ہائی کمان، ان کے احکامات کے مطابق وہ جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر، اس طرح کا کریک ڈاؤن کرنے گئے، اور وہاں سے میجر صاحب نے، سابق میجر صاحب نے اپنے بیٹے کو چھت پر چڑھ کر کہا کہ جس کو سیدھے فائر مارو، پولیس کو سیدھے فائر مارے، تو اس میں جو کمال ہیں شہید ہو گئے۔ اور کمال کی شہادت ظاہر ہے اس پر پوری سوسائٹی ہل گئی کہ یہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان نے ایسے مناظر پہلے بھی بھگتے ہوئے ہیں، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں کوئی سیاست کی آڑ میں اس طرح دہشت پھیلائی جائے، اس طرح پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر بندوقیں تان لی جائیں، یہ پہلی بار نہیں ہوا، پاکستان یہ مناظر دیکھ چکا ہوا ہے، اس لیے دل دہل گیا۔ جس نے دیکھا ایک سپاہی کی شہادت، سپاہی ڈاکوؤں کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی بیچارہ شہید ہو جاتا ہے، سپاہی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو کچھ ٹی ایل پی کا ایک لانگ مارچ تھا، اس دوران بھی عمران خان کی حکومت تھی، اور اس وقت کے عمران خان صاحب کے بھاشن آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس دوران بھی بیچارے سپاہی پولیس والے سامنے آتے، وہ شہید ہوتے رہے، بم دھماکوں میں بھی شہید ہوتے رہے۔ تو یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے، لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی کارکن کے گھر سے براہ راست فائر آئے اور وہ سپاہی کو لگے اور سپاہی شہید ہو جائے، ایسا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا پاکستان میں۔ اسی وجہ سے دل دہلا کہ دوبارہ یہ مناظر پاکستان کو دیکھنے کو ملیں گے، اور ڈھٹائی اس حد کی کہ عمران خان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں اس سپاہی والے واقعے پر نہ ندامت، نہ شرمندگی، نہ افسوس، نہ مذمت، ذکر تک نہیں کیا عمران خان صاحب نے۔ تو وہ میں جو مناظر ہیں، وہ شہید کا جو نماز جنازہ تھی، اس میں حمزہ شہباز صاحب نے شرکت کی، وزیر اعلیٰ نے، باقی جو حکومتی تھے حکومتی پارٹی کے رہنما وہ بھی شریک تھے، اور جب حمزہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اس اپنا جنازے کے بعد، تو ساتھ ٹوپی پہنا چھوٹا بچہ کھڑا ہوا تھا، سسک رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا، اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا، میرا خیال ہے غالباً ان کا چچا یا ماما ہوگا،
وہ کھڑا ہوا تھا اور وہ بچے کو یوں دلاسا ہی دے سکتا ہے نا بندہ، لیکن حمزہ شہباز کی آواز سے زیادہ سسکیاں مائک کیچ کر رہا تھا، سسکیاں، وہ مطلب کچھ دل پہ جس کو کہتے ہیں نا ہاتھ پڑنا وہ. اور یہ عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ذکر نہ کر کے بنیادی طور پر اس دہشت گردی کو ڈیفینڈ کیا ہے. یہ دہشت گردی ہے. سیاسی کارکن چاہے وہ انقلاب لے کر آئیں، انقلاب تو خیر کوئی اور چیز ہوتی ہے، عمران خان صاحب کو انقلاب کا پتہ ہی نہیں انقلاب کیا ہوتا ہے. انقلاب کا نعرہ لگانے والے پھر اداروں کو بلایا نہیں کرتے، انقلاب پھر اداروں کے خلاف آیا کرتے ہیں. دنیا بھری پڑی ہے، انقلاب لے آنا ہے اور فوج کا تعاون مانگ رہے. فوج کے تعاون سے کون سا انقلاب آتا ہے؟ عدلیہ سے تعاون مانگ رہے، عدلیہ کے تعاون سے انقلاب تو پلٹ دیتا ہے سارا کچھ. اس وقت جو سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کو الٹ دینا، پلٹ دینا، اس سسٹم کا صفایا کر دینا، یہ انقلاب ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں انقلاب ہوتے کیا ہیں. تو خیر، تو وہ جو سسکیاں تھیں اس بچے کی، ان سسکیوں پر عمران خان صاحب نے کوئی لفظ تک نہیں بولا. سیاسی کارکن جو ہوتے ہیں، جو میں گزارش کر رہا تھا، وہ مذاہب جو جمہوری کارکن ہوتے ہیں، جو سسٹم کے اندر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر سارا ظلم برداشت کر لیتے ہیں. وہ میتیں اٹھاتے ہیں، وہ جنازے اٹھاتے ہیں، لیکن وہ ریاستی قوت جو فورسز ہوتی ہیں ان کے سامنے بندوق نہیں اٹھاتے، کیونکہ یہی طریقہ ہوتا ہے سیاست کا. سیاست بندوق اٹھانے کا نام نہیں ہے. عمران خان صاحب کے لوگ، جو عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کیا ماحول بنا دیا ہوا ہے کہ جی لوگ اب پہلے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو چل رہی تھی، ایک بندے نے مخالف سیاسی کارکن کو قتل کر دیا کہ میرے لیڈر کو گالی دے رہا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنے بچے قتل کر دوں گا، عمران خان صاحب حکم کریں. ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب حکم کریں، میں فلاں پاکستان کے سب سے بڑے دو کے نام دیے، وہ آپ کے سامنے لا کر ان کا میں مطلب میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا نا، کیونکہ فتنے کو فروغ دینے کی بات ہوتی ہے نا. اگر اس طرح کی جو عمران خان صاحب کے تقریروں سے یا ان کے جو کچھ وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، ہر کسی کو غدار، ہر کسی کو غدار، تو لوگوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں. یہ جنہوں نے کیا میجر صاحب، یہ ان کا دماغ تو کچا نہیں ہے. پاکستانی فوج کا جو میجر بن جائے بندہ، وہ اس کو کم از کم اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جب پولیس والے گھر پر آئیں اور بتائیں کہ ہم پولیس ہیں اور ہم سرچ کرنے آئے ہیں، تو سرچ وارنٹ مانگا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایجیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان پر گولیاں نہیں چلائی جاتی. تو یہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ پولیٹیکل ورکر گولی نہیں چلاتے. کراچی ہم نے دیکھا ہوا ہے، کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، حیدرآباد میں جو کچھ ہوا ہے. اس کے بعد پاکستان میں جو سب سے خطرناک دور تھا مشرف کا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا، جب پاکستان کے ہر شہر میں ہماری فوج پر، ہماری پولیس پر دہشت گرد حملے ہوا کرتے تھے. تو اس طرف کیا معاملہ جا رہا ہے؟ یا جو وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو فتنے کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے. تو عمران خان صاحب کو شیخ رشید صاحب مسلسل کہتے تھے کہ جی عمران خان کی بات مان لو ورنہ پھر خونی انقلاب آئے گا، خانہ جنگی ہوگی. تو عمران خان صاحب کو خون تو مل گیا، لیکن عمران خان کے خلاف پوری کی پوری سوسائٹی دہل گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب آپ نے دیکھا بلاول بھٹو کا لانگ مارچ، آپ نے دیکھا نواز شریف کی تحریک، آپ نے دیکھی پیپلز پارٹی کی، آپ لوگوں نے تحریکیں دیکھی، مارشل لاء کے دور میں بھی دیکھی. مارشل لاء میں بھی ہوتا تھا کہ جی چھاپے پڑتے تھے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، لوگ گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، سڑک پر آمنا سامنا ہوتا، ایک دوسرے پر ڈنڈا سوٹا پتھراؤ چلتا، وہ ایک الگ کہانی ہوتی تھی. لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکن نے، یہ جو پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر جو وفاق پاکستان کے نظام کی سیاست کرتے ہیں، پارلیمانی جمہوری نظام کی، انہوں نے کبھی گولی نہیں چلائی. تو بہرحال میں آتا ہوں واپس باقی باتوں پر. تو وہ بچے کی سسکیاں نہیں وہ آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی، بات ہی نہیں کرنے دے رہی. کہ ایک بندہ جو کہہ رہا ہے کہ جی میں پاکستان میں ڈاکو کا راج ختم کروں گا، اس بندے کی باتیں سن کے لوگ بندوقیں اٹھا رہے ہیں. بندوقیں کس کے خلاف اٹھا رہے ہیں؟ ریاست کے خلاف. پولیس والا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، جو پولیس ہے وہ ریاست ہے. پولیس زیادتی کرتی ہے پاکستان میں، بالکل ایسا ہے. پاکستان میں قانون کی حکمرانی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے رائج. عدالتیں ایسے غلط فیصلے دیتی ہیں تو کیا کیجیے گا، عدالتوں کو سے ججوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے ہم. انقلاب تو اسی چیز کا نام ہے نا، عمران خان صاحب جس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، پھر انقلاب کے لیے پھر انہی اداروں کو تانے بھی مارتے ہیں، انہی اداروں کو بلاتے بھی ہیں. تو بہرحال اب میں آتا ہوں کہ جی عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کو شارٹ مارچ میں بدلا، شارٹ مارچ کو قافلے میں بدلا، دھرنے کو قیام میں بدل دیا، اس پر آج وفاقی حکومت بیٹھی ہے
اور وفاقی حکومت نے، وفاقی کابینہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آج صبح جو میرا ویلاگ تھا، جو میں نے نواز شریف صاحب کے ٹویٹ کی بنیاد پر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس فتنے کو جو برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں، اس کا خاتمہ، اس کا کلا کما کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کو جو ایک ہوتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کیونکہ 2016 اور 2014 میں بھی اس طرح کے ایڈونچرز کر چکے ہوئے ہیں، تو اس وقت عمران خان صاحب کو سہولت کاری حاصل تھی، لہٰذا اب یہ جو جس طرح حکومت بڑھ چڑھ وہ کیا ہوتا ہے جارحانہ فیصلے کر رہی ہے عمران خان کو روکنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر طرح کی سہولت کاری ملنا بند ہو گئی ہے۔ تو آج وفاقی کابینہ نے رانا ثناء اللہ فارمولہ اپلائی کر لیا ہوا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ پشاور سے آئیں گے، ظاہر ہے پشاور سے عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے اور اسی وجہ سے پشاور جا کر بیٹھ گئے تھے کہ وہاں گرفتاری کا خوف نہیں تھا۔ اب بندہ سوچے کہ گرفتاری کا خوف انقلاب لانے والوں کو نہیں ہوتا۔ انقلابی جو ہوتے ہیں وہ بے شک اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ زیر زمین چلے جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ پھر وہ اگر لانگ مارچ کی کال دیتے تو لانگ مارچ ہی کرتے، پھر اگر وہ شہر بند کرنے کی کال دیتے تو پھر وہ شہر ہی بند کر دیتے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ پھر دوسروں کو اپنا کیا ہوتا ہے مدد کے لیے پکارا جائے۔ تو بہرحال اب وفاقی کابینہ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ میں آپ کو بلکہ تقریباً ہر ویلاگ میں یہ گزارش کر چکا تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر وہ یقین ہوگا وفاقی کابینہ کو، وفاقی حکومت کو، اتحادیوں کو کہ یہ فساد نہیں پھیلائیں گے تو ان کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر تھوڑا سا خطرہ ہوگا کہ یہ فساد پھیلائیں گے تو پھر ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور میں نے یہ بھی گزارش کی کہ فوج کو، رینجرز کو مدد کے لیے وزیر اعظم صاحب طلب کریں گے۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے جس کی باضابطہ اناؤنسمنٹ تو نہیں کی رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ اب عمران خان صاحب پشاور سے نکلیں گے، اب پشاور میں ان کی اپنی حکومت ہے، پشاور کی پولیس ان کو نہیں روکے گی، پشاور کی پولیس ان کو سیکیورٹی دے کر اٹک کے پل تک تو پہنچا سکتی ہے، اٹک سے آگے اگر وہ آنے کی کوشش کریں گے، بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایف سی کے ذریعے، رینجرز کے ذریعے عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا کے اندر روکنے کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن اس میں ذرا قباحت یہ ہوگی کہ پولیس یا رینجرز وہاں پر مدد کے لیے صوبائی حکومت کی مدد کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا اگر صوبائی حکومت، کیونکہ امن و امان صوبائی سبجیکٹ ہے، لیکن وفاق کے پاس بھی بہت اختیارات ہیں اگر وفاق چاہے تو، لیکن اس میں ذرا صوبے اور وفاق کے درمیان جو لڑائی والا جو ہے وہ آئے گا، تاثر آئے گا، تو اس تاثر سے بچنے کے لیے شاید وفاقی حکومت کے پی کے اندر کوئی بڑی کارروائی کرنے کا کوئی آرڈر نہ کرے۔ لیکن عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کر میں آؤں گا، اس قافلے کو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بارڈر پر اٹک کے پل پر روکنے کے لیے بھاری نفری تعینات ہوگی، رینجرز بھی ہوگی، ایف سی بھی ہوگی، اور اگر صورتحال خراب ہو گئی تو فوج کو بھی مدد کے لیے کہا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا رات بھر کیا ہوتا رہا کہ چھاپے پڑے ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، گرفتاریاں نہیں بھی ہوئیں۔ چھاپوں کا جو سلسلہ ہے، دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک رانا ثناء اللہ فارمولہ ہے، ایک فیصل آبادی فارمولہ ہے۔ اب فیصل آبادی فارمولہ میں آپ کو ایک دو بار گزارش کر چکا ہوں کہ ایک حکومتی اتحادی اہم رہنما ہے، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے، ہم بیٹھے ہوئے تھے ذاتی دوست، انہوں نے اس میں کہا تھا کہ یار اگر میری بات ہماری حکومت مانے گی تو میں مشورہ دوں گا کہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی والوں کو گرفتار نہیں کرنا، اور خاص طور پر عمران خان کو ان کے اوپر صرف چھاپے مارنے ہیں، بس چھاپے مارنے، اور یہ خبر نکالنی ہے کہ جی عمران خان کے لیے گرفتاری کے لیے ٹیم نکل پڑی ہے، پھر وہ جس جگہ پر ہوں گے وہاں سے بھاگتے رہیں گے، تو ان کو تھکانا ہے، ان کو وہ ہانپ جائیں گے اور ہانپ کر، تھک کر، ڈرا کر ان کو بھگانا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب دیکھیں نہیں تھے اپنے گھر پر، وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں، پوری کی پوری پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے خیبر پختونخوا میں، پشاور میں بیٹھی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ پنجاب میں ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں لہٰذا ہم بھی اپنے گھروں پر نہیں۔ یہ ہوتا ہے پولیٹیکل جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو گرفتاری سے بچاتے ہیں تاکہ جو ایکٹیویٹی ہو، جس دن کی کال ہے وہ دن کو وہ موجود رہ سکے، لوگوں کو نکال سکیں۔ اس سے بچنے کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے، چھاپے مارنے کے علاوہ راستے بند کر دیے ہیں۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی دریا کا پل جو ہے وہ نہیں کھلا ہوگا، کوئی بس اڈا نہیں کھلا ہوگا، کوئی ریلوے کی ٹریفک نہیں چلے گی، پورا حکومت نے خود ہی ملک کو جیم کر لیا ہے۔ اور یہ اس معاملے پر جب حکومت سے بات ہوئی کچھ وزراء سے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم کھلا چھوڑ دیں گے
تو پھر وہ جب وہاں جمع ہو جائیں گے اسلام آباد تو پھر روکنا مشکل ہو جائے گا. وہ جو رانا ثناءاللہ کا میں نے آپ کو گزارش کی تھی نا کہ رانا ثناءاللہ صاحب ایک فارمولہ لے کے ترلے منٹیں کر رہے ہیں اپنی قیادت کو کہ اس پر اتحادیوں کو منائیں. تو اتحادیوں کو منانے کے لیے جو بات چیت ہوئی وہ اتحادی مان گئے. انہوں نے اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب کو روکنا ہے 2008 کی طرز پر جیسے روکا گیا تھا یا جیسے آپریشنز کیے گئے تھے, یعنی سب کے اتفاق سے فیصلہ ہونا ہے. طرز دوسرا ہوگا فیصلے کا جو انداز اختیار کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تب پاکستان میں دہشت گردی تھی, طالبان ہر جگہ حملے کر رہے تھے. تو اس وقت پارلیمنٹ کے ذریعے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا آپریشن کا. اب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بڑا آپریشن تو نہیں ہونے جا رہا, نہ عمران خان صاحب ڈکلیئرڈ ہیں اس طرح کے. فتنے کا نام تو وفاقی کابینہ نے دے دیا ان کو, لیکن وہ ڈکلیئر دہشت گرد تو نہیں ہے. نہ ظاہر ہے کسی سیاستدان پر اتنا بڑا الزام لگانا چاہیے. ان کی باتوں سے ضرور پاکستان میں انتشار پیدا ہو رہا ہے, خون ریزی کا خطرہ ہے, لیکن جو فیصلے کرنے کا طرز عمل ہے یا فیصلے کا جو انداز ہے وہ وہی اپنایا گیا ہے کہ سارے جو فیصلہ ہو اس کو سب اون کریں. وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد رانا ثناءاللہ نے جو پریس کانفرنس کی کہ ان کو نہیں اسلام آباد آنے دیا جائے گا, اس پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ قمر زمان کارا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس میں شاہزین بگٹی بھی بیٹھے ہوئے تھے, بی اے پی والے بھی بیٹھے ہوئے تھے, ایم کیو والے بھی بیٹھے ہوئے تھے, سارے اتحادی بیٹھے ہوئے تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ ہم اس فیصلے کو اون کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اسد محمود بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو سب نے اس فیصلے کو اپنا اون کیا کہ ہاں جی ہماری حکومت کا فیصلہ ہے, اس کے نفع, بلکہ قمر زمان کائرہ صاحب کا تو جملہ تھا کہ ہم نفع نقصان کے ذمہ دار ہیں, حصے دار ہیں. جو کچھ اس فیصلے سے برکتیں نکلیں گی وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے, حصے دار ہوں گے. اگر اس فیصلے کا کوئی نقصان ہوتا ہے ہمیں تو بھی ہم اس کے ذمہ دار بھی ہیں اور اس کے حصے دار بھی ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ سارا کا سارا ملبہ نون لیگ پر ڈال دیا جائے. تو رانا ثناءاللہ صاحب اپنا فارمولہ منوانے میں کامیاب ہو گئے اور رانا ثناءاللہ کے فارمولے پر عمل درآمد کے بعد عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی پشاور میں بیٹھ کر شکستہ لب و لہجہ, ہاری ہوئی باڈی لینگویج اور دھمکیاں کم تھیں. عمران خان صاحب ورنہ دھمکیاں دیتے تھے, دھمکیوں سے نیچے میں ایسے کر دوں گا, میں الٹا ٹانگ دوں گا, میں دیکھ لوں گا, اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. جب وہ کوئی بڑی تحریک میں تھے, جب ان کو ہر طرف سے سہولت کاریاں حاصل ہوا کرتی تھیں, تب عمران خان صاحب دھمکیاں دیا کرتے تھے. لیکن آج انقلاب پریکٹیکلی مجھے پنکچر نظر آیا. ساری زندگی گزر گئی ہے سیاسی تحریکوں کو کور کرتے ہوئے, سیاستدانوں کا لب و لہجہ, سیاستدانوں کی باڈی لینگویج کو جج کرتے ہوئے. میں آپ کو اتنے دنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ لانگ مارچ کی طرف نہیں نکلیں گے. عمران خان صاحب کا جو کل کی پریس کانفرنس تھی فواد چودھری صاحب کی, کل یا پرسوں کی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم قافلہ اپنا نہیں قیام کریں گے سری نگر ہائی وے پر, تو میں نے کہا تھا کہ دھرنا بھی نہیں ہوگا. انہوں نے دھرنے کا لفظ بھی نکال دیا ہوا ہے. آج بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوال ہوا تھا جب ان کی گرفتاریوں کے متعلق اور چھاپوں کے متعلق جو درخواست گئی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں پر بھی بات ہوئی. وہاں پر بھی پوچھا گیا کہ جی آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے, تو نہیں بتا پائے ان کے وکیل. بلکہ چیف جسٹس ترمین اللہ صاحب نے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں دھرنوں کے متعلق. اب کون سے فیصلے ہیں جی؟ ایک فیصلہ ہے فیض آباد دھرنا, ایک فیصلہ ہے یہ جو ابھی 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے کال دی تھی ڈی چوک پر جمع ہونے کی, ایک وہ فیصلہ تھا. تو وہ ذکر ہوا کہ جی وہ فیصلے موجود ہیں. تو لہٰذا مجھے کیونکہ عمران خان صاحب کو پہلے وہ جن کے فون عمران خان صاحب نے بلاک کیے تھے نا, انہوں نے پہلے ہی عمران خان صاحب کو کہہ دیا تھا کہ بھائی دھرنا شرنا والا خواب نہیں اب دیکھنا, نہ 2014 ہے نہ 2016 ہے, نہ آپ لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دے سکتے ہو, نہ آپ دھرنا دے سکتے ہو, نہ آپ کو دھرنے میں سہولت کاری حاصل ہوگی. لہٰذا اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے, جلسہ ولسہ کرنا ہے, آنا ہے, سارا دن بیٹھ جائیں آ کر, جو کچھ تقریریں کرنی ہے کریں اور نکل جائیں. اسی وجہ سے فواد چودھری سیانے آدمی, انہوں نے کہا تھا ہم آ کر قیام کریں گے اور پھر عمران خان اپنے آئندہ لائے عمل کا اعلان 3 جون کو کریں گے. اسی سے میں نے بات پکڑ لی تھی کہ جی اچھا انہوں نے دھرنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے ملتوی, کیونکہ ان کو وہ سہولت کاری حاصل نہیں ہے. اور اب وہ آج عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے باقی باتیں تو کی, انہوں نے ایکس سروسز مین جو ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں ان کے فیملیز, ان کے اہل خانہ, جو کچھ حکومت نے کیا اس کی مذمت کی. اور بڑا عمران خان صاحب بڑا سینہ تان کر کہہ رہے تھے جی کہ جی ہمارے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا. او بھائی آپ کے دور میں کون سا لیڈر تھا جو باہر تھا؟ عمران خان صاحب نے, میں صبح اٹھا تو ان کا ٹویٹ بھی میں نے دیکھا تھا,
کہ جی ہمارے دور میں تو کبھی کسی کو روکا نہیں کہ ہاں آپ لانگ مارچ نہیں روک سکے، آپ نے نہیں روکا، آپ نے جلسہ نہیں روکا، لیکن نواز شریف، آصف زرداری، فریال تالپور، مریم نواز، خورشید شاہ، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، احسن اقبال، خواجہ سعد، اپنا خواجہ سلمان رفیق، سراج درانی، شرجیل انعام میمن، کون سا اپوزیشن کا لیڈر تھا یا اپوزیشن کی جو پہلی بینچز پر بیٹھنے والے لوگ تھے جو آپ نے سابق صدر، سابق وزراء اعظم، سابق اپوزیشن لیڈر، موجودہ اپوزیشن لیڈر کون تھے جو آپ نے گرفتار نہیں کروائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی میرے دور میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، آج بھی کہہ رہے تھے. تو ایک تو یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تانے شانے مار رہے تھے حکومت کو، لیکن عمران خان صاحب نے جو جس سے میں نے جج کیا کہ ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ شکست خوردہ ہے، وہ ہارے ہوئے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عدالتیں بھی دیکھ لیں یہ کیا ہو رہا ہے، جمہوری ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، اور پھر فوج کو نیوٹرل کا نام دے رہے تھے، کوئی 15-20 بار نیوٹرل عمران خان صاحب نے بولا. 2 روز پہلے کہا کہ جی اب آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں، 2 روز پہلے ہی کہا نا کہ اب آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں. آج کیا کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے نیوٹرل نہیں رہنا، اللہ نے نیوٹرل رہنے کا حکم نہیں دیا، اور اگر نیوٹرلز نے کوئی کردار ادا نہ کیا تو پھر ان کے اوپر بھی فیصلہ آئے گا، قوم ان کے لیے بھی فیصلہ کرے گی. یہ ہے وہ موقع جہاں پر صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سہولت کاریاں حاصل تھیں، جن کے کندھوں پہ عمران خان صاحب اچھل رہے تھے، وہ کوئی بھی ادارہ تھا ماضی میں تو سب کے سامنے ہے نا، جو کچھ کیا جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، جو کچھ اس وقت فیض آباد دھرنا اور اس سے پہلے 2014 کے دھرنے میں جو مناظر ساری قوم نے دیکھے کہ جس طرح عمران خان صاحب کو فون کال کر کے بلایا جاتا تھا، جس طرح ان کی سہولت کاری کی جاتی تھی، وزیر اعظم کہتے تھے کہ جی ان کو ادھر روکیں، جواب آ جاتا تھا کہ ہم جی اپنے لوگوں کے خلاف تو کارروائی نہیں کر سکتے، پریس کانفرنس آ جاتی تھی. تو وہ سہولت کاری اب عمران خان صاحب کو جب حاصل نہیں تو پھر وہ تانے دے رہے ہیں، وہ پھر ماضی کا تعلق یاد دلا رہے ہیں، پھر وہ آئین کا کہتے ہیں، آئین کا حلف. عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے آئین کے حلف کی پاسداری کرنی ہے، یعنی میرا ساتھ دینا ہے. عجیب و غریب قسم کی تشریحات. تو بات یہ ہے اصل کہ عمران خان صاحب اب کل جب نکلیں گے پشاور سے تو اگر ان کے ساتھ واقعی بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر حکومت کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن جو حکومت کا منصوبہ ہے اگر اس کو دیکھیں، اس میں ایک چیز میں واضح کر لوں، وہ یہ کہ جو سیاسی کارکن ہیں، پولیٹیکل ورکرز، ان کے گھروں کے اوپر چھاپے، ان کو گرفتار کرنا یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. ہاں جن کے متعلق ہے کہ فتنہ فساد برپا کرنا چاہتے شیخ رشید ٹائپ لوگ، کیونکہ شیخ رشید ہو گئے، کامران خان ہو گئے، کامران خان ہیں تو صاف ہی، لیکن وہ کسی اور ایجنڈا پر ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو مسلسل لوگوں کو اکسا رہے ہیں، شیخ رشید نے کیا کہا، لوگ خود کو جلا دیں گے، خانہ جنگی ہو جائے گی. تو اس طرح کے لوگوں کے خلاف تو کارروائی ظاہر ہے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ہونی چاہیے. لیکن عام پولیٹیکل ورکر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، وہ بیچارہ تو اپنی قیادت کا آرڈر لے کر آگے بڑھتا ہے، تو ان کے خلاف اس طرح کے کریک ڈاؤنس اچھے نہیں ہیں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر یہ عمران خان صاحب بڑا سا جلوس لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھے اور اٹک کے پل پہ پہنچے تو پھر حکومت کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن بار بار ایک چیز جو میں کافی دنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ 2014 ہے نا، 2016 ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب تھانوں پر حملہ کر کے اپنے گرفتار کارکن رہا کروایا کرتے تھے، چھڑایا کرتے تھے، اور عمران خان صاحب کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. اور ایک وقت یہ ہے کہ جب پولیس کی صرف آنے کی اطلاع ملتی ہے تو عمران خان صاحب کے سب سے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اسٹور میں چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جب پولیس جائے تو پھر میں نکلا، میں اسٹور میں پولیس چلی گئی تو پھر میں نکلا اور میں اسٹور میں چھپ گیا. تو عمران خان صاحب جس میرا خیال ہے چکر میں، جس زوم میں یا جن کی سہولت کاری کے کیا ہوتا ہے وہ گمان میں یہ سارا کچھ کرنے جا رہے تھے، وہ میرا خیال ہے ان کو سہولت کاری میسر نہیں ہے. اس لیے جن کو انہوں نے کہا تھا نا کہ میں نے ان کے فون بلاک کر دیے ہیں، تو جن کے فون بلاک کر دیے تھے اب ان کو دوبارہ آوازیں دینا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ فون انہوں نے بلاک کیے، عمران خان نے نہیں کیے. اور یہ فون بلاک کر کے رسید دے دی گئی حکومت کو کہ جی یہ ہم نے فون بلاک کر دیے، یہ دیکھ لیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے جو کہنا ہے ہم آئین اور قانون کے مطابق اس پر عمل درآمد کریں گے، سیاسی معاملہ ہے، آپ دیکھیں، آپ نبڑیں، ہم بیچ میں نہیں آتے. اب دیکھتے ہیں کل جب وزیر اعظم کا آرڈر جائے گا، اگر کوئی بڑا مسئلہ عمران خان صاحب کریٹ کرتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو نمٹنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے ادارے کیا کردار ادا کرتے ہیں. ایک بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ
کہ کل کا دن بہت ہنگامہ خیز ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔